آج مقدس شب معراج کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہوئے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں رات کی محفل میں عرض کی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی، یہ معراج جسمانی ہے یا صرف خواب کی بات ہے؟ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف فی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف رہا ہے، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی وہ خواب کی معراج نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ اس دور کے اندر بھی اہل سنت و جماعت اپنے اسی جمہور کے مذہب پر ہیں اور یہی نظر و فکر رکھتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسمانی معراج عطا فرمائی اور آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ اس کے برخلاف اس دور کے وہابیہ یہ اس قول کو اختیار کرتے ہیں جس میں جسمانی معراج کا انکار کیا گیا اور اللہ کے دیدار کا انکار کیا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ تک بڑے کھلے الفاظ میں پہنچا دوں کہ علماء کا اختلاف کسی مسئلے کے اندر پہلے سے بھی ہوتا آیا ہے اور آج بھی رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلاف کا اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہوا تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے دلائل کی قوت کی وجہ سے اسی موقف کو اختیار کیا جس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور زیادہ بلند ہوتی ہو اور آپ کی عظمت کا اور بھی زیادہ اظہار ہوتا ہو۔ اور اس دور کے وہابیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف رہا تو وہ عام طور پر اسی قول کو لیتے ہیں جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان ان کی نظر کے اندر گھٹتی ہوئی نظر آئے اور جو شان اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ان کے طور کے اوپر کمی کا باعث بن سکے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کی شان اتنی بلند کی ہے تو گھٹائے سے نہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کسی کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ خود ان کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج عطا فرمائی وہ جسمانی معراج ہے۔ جسمانی معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کا جسم بھی گیا تھا اور جسم کے ساتھ میں آپ کی روح بھی تشریف لے گئی تھی۔ صرف روح کی معراج نہیں ہوئی اور صرف جسم کی معراج نہیں ہوئی۔ اگر دلائل کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج والی آیت کریمہ نازل فرمائی اس میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ عبدن ارشاد فرمایا، اور عبد کا لفظ میں نے بتایا تھا کہ عربی گرامر اور عربی زبان کے اعتبار سے صرف روح کے لیے نہیں بولا جاتا، صرف جسم کے لیے نہیں بولا جاتا، جب جسم اور روح دونوں ہو تب عبدن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے فرما دیا میں نے اپنے عبد کو، اپنے خاص بندے کو معراج عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عبد جو معراج پہ تشریف لے گئے ان کا جسم بھی معراج پہ گیا تھا اور ان کی روح بھی معراج پہ تشریف لے گئی تھی۔ تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ میں اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی معراج کو بیان فرمایا تو کافروں نے انکار کیا۔ آپ بتاؤ کیا خواب کا انکار کیا جاتا ہے؟ آپ اگر یہ کہہ دیں آج رات کو خواب کے اندر میں جو ہے وہ امریکہ کی سیر کر کے چلا آیا، میں مدینہ منورہ چلا آیا، مکہ جا کر کے چلا آیا، اور آج رات کو میں نے خواب کے اندر یہ کیا وہ کیا، پوری دنیا گھوم آیا، کوئی آپ کو جھوٹا نہیں کہے گا، کوئی آپ کا مذاق نہیں بنائے گا، کوئی آپ کے اوپر تانا کشی نہیں کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ خواب کے اندر بندہ
جو ہے وہ کچھ بھی کہاں پر بھی جا کر کے آ جائے اس کے اندر کوئی استبعاد نہیں ہے، یہ کوئی غیر ممکن چیز نہیں ہے۔ تو اگر واقعہ معراج اگر صرف خواب کا واقعہ ہوتا، جسم و جسمانیات کے ساتھ میں معراج نہ ہوئی ہوتی، تو ابو جہل نے اعتراض کیوں کیا، مکہ کے کافروں نے اعتراض کیوں کیا؟ بلکہ ابو جہل تو کہنے لگا کہ اے لوگوں، آج تم نے کیا سنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ایک نئی بات کہہ رہے ہیں کہ آج راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے وہاں گئے اور پھر وہاں سے وہاں چلے گئے، ایک ہی رات کے اندر تھوڑے سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے۔ ابو جہل دشمن رسول تو تھا، لیکن وہ اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے اندر وہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا جو بالکل سراسر عقل کے خلاف ہے، تب پھر مکہ کے کافر خود اس کا مذاق اڑاتے۔ تو اس نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے بیداری کا انکار کیا تھا۔ اگر خواب کا انکار وہ کرتا تو مکہ کے کافر خود ہی اس کو پکڑ لیتے کہ ابو جہل تم واقعی ابو جہل ہو، تمہارا واقعی دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ خواب کی بات کر رہے ہیں اور خواب کے اندر کوئی رات میں کہاں سے کہاں چلا جائے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے ابو جہل کا ساتھ دینے والے سارے کافر موجود تھے اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اور عزیزان مکرم، سیرت و تاریخ کے اندر یہ موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سفر معراج کو بیان فرمایا تو وہ لوگ جن کا ایمان ابھی کمزور تھا ان میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، ایمان کو اسلام کو چھوڑ کر کے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو وہ کافر کیوں ہوتے؟ اگر خواب ہی کا معاملہ ہوتا تو اسلام کو ترک کیوں کرتے؟ خواب کی بنیاد پر اسلام اور ایمان کو ترک کرنا یہ بالکل عقل سے دور کی بات ہے۔ ان کا ایمان کو چھوڑ کر کے کفر کو دوبارہ اختیار کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ بیداری کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ معراج کا واقعہ اہل سنت اور جمہور کے مذہب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری کے اندر عطا فرمایا۔ یہ جسمانی معراج ہے، صرف خواب کی معراج نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ خواب کی معراجوں کا ذکر ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک روایت یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معراج نہیں عطا فرمائی، بہت ساری معراجیں عطا فرمائی ہے۔ کبھی خواب میں آپ کو معراج ہوئی، کبھی آپ کو بیداری کے اندر معراج ہوئی، اور کبھی آپ کو نماز کی حالت کے اندر معراج ہوئی، اور کبھی عام حالات میں آپ کو معراج ہوئی۔ اس طور پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں اور معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ مجھ سے جدا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ام المومنین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زوجہ ہے، وہ خود فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جسم پاک معراج کی رات کے اندر مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ میں آرام فرما تھے۔ آپ جو معراج کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ خواب کی بات ہے، آپ کا جسم معراج پہ نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، اگر اللہ کے رسول کی زندگی مبارکہ کو پڑھنا چاہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ دشمنی کا جو چشمہ اس کی آنکھوں پہ ہے اس کو اپنی آنکھوں سے ہٹا دے۔ یہ بات میں اس دور کے وہابیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر ہمارے اسلاف نے اس کا انکار کیا ہے تو وہ دلائل کی بنیاد پہ انکار کیا ہے اور دلیل کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا قول کیا تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ معراج کب ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ رخصت ہو کر کے حضرت صدیق اکبر کے مکان سے میرے آقا کے مقدس کاشانے پہ کب تشریف لے گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں معراج کا واقعہ یہ ہجرت سے پہلے ہے، ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ میں موجود ہیں، مدینہ تشریف نہیں لے گئے ہیں، اس سے پہلے ہی آپ کو معراج عطا فرما دی گئی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی کم عمر تھی، ابھی ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں تشریف ہی نہیں لائی تھی۔